السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہے دن ہے جمعۃ المبارک کا اور تاریخ ہے 24 فروری سن 2023۔ دوستو، لاہور کے بعد پشاور میں بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں گرفتاری دینے کے لیے تیاری کی، لیکن کے پی کی حکومت نے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا۔ مگر آج راولپنڈی میں کمیٹی چوک میں کافی کارکنان اور تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں انہوں نے گرفتاریاں دی، جس میں فیاض الحسن چوہان جو ہیں انہوں نے کارکنان کے ساتھ گرفتاری دی اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا۔ کل عمران خان نے خطاب کیا اور جس میں انہوں نے بولا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم سواتی کو مختلف جیلوں میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے بھیج دیا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا ہے، اعظم سواتی کو ڈی جی خان میں اور اسد عمر کو لیا جیل میں منتقل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ دہشت گرد ہوں۔ رضا، جیل بھرو تحریک میں لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا پی ڈی ایم کی حکومت کا کیا لوگوں میں وہ خوف پیدا کر رہی ہے؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستانی شمیم۔ جتنا بھی یہ کہتے ہیں جو ظلم کر لیں، سننے میں آیا کہ اعظم سواتی، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو جو ہے اور جو باقی کارکنان جنہوں نے گرفتاری دی ہیں ان کو زمین میں بٹھایا گیا ہے۔ ان کے لیے پی ٹی آئی کا ٹیم کی طرف سے کھانا لے کے جایا گیا تو انہوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ پھر سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کو باتھ روم تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے، اتنا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے شمی، پی ڈی ایم کی حکومت ہو گئی یا ہماری پولیس ہو گئی، اس سے ہمیں اور توقع بھی کوئی نہیں تھی۔ اگر سوچ رہے ہیں اتنا ظلم کر کے یہ عوام کو ڈرا دیں گے یا پاکستان کی عوام جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں ان کو ڈرا دیں گے تو ان کی یہ بھول ہے۔ عوام نے اب کہتے ہیں نا بقول عمران خان کے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ لاہور کی گرفتاری کے بعد آپ نے دیکھا پشاور میں ڈبل لوگ نکل کر آئے تھے باہر، حالانکہ یہ خبریں پہلے ہی ہمارے پاس آ چکی تھیں، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے شاہ محمود قریشی وغیرہ کو گرفتار کیا ہے اس کے بعد سے منظر عام سے یہ جو ہمارے کیا نام ہے ان کا صحافی وغیرہ ہیں، کوئی خبر ہمارے پاس نہیں آئی، ہمارے پاس کوئی خبر نہیں آئی کہ یہ لوگ کدھر ہیں، کہاں ان کو معطل کیا گیا، کہاں ان کو رکھا گیا، ہمارے پاس کوئی خبر نہیں تھی۔ میڈیا پہ تو کوریج ہی نہیں۔ اس کے باوجود پشاور میں لوگ اتنی تعداد میں باہر آئے ہیں اور وہاں کی پولیس نے ان کو گرفتار تک نہیں کیا، حالانکہ اتنے لوگ تھے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر چھلانگیں دروازے پھلانگ کے اندر گھس گئے کہ ہمیں گرفتار کرو۔ یہ منظر میں کہتے ہیں دنیا میں پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ اور صرف جو اگر پی ڈی ایم ہماری مذاق اڑا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے گرفتاری دی ہے تو عمران خان نے کہا صرف 200 لوگ گرفتاریاں دیں گے، یہ عمران خان کی طرف سے بیان آیا تھا نا، ورنہ کہ لوگ تو ہزاروں کی تعداد میں تیار تھے کہ ہم بھی جائیں گے، اور جوان ہمارے تیار تھے کہ ہم بھی اندر جائیں گے، اور لوگ جانے کو تیار تھے، ان کے پاس جگہ کم پڑ جاتی، اتنے لوگ گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اور ابھی تو پہلا دن ہے نا، بالکل آج تیسرا دن ہے۔ اگر آپ نے دیکھا آج پنڈی میں بہت سے لوگ نکل کر آئے ہیں فیاض الحسن کے ساتھ، اور بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں، بہت لوگ تیار ہیں۔ عمران خان نے خود اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے لوگ فون کر کے منع کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ 200 لوگ کہیں مت، کہ ہم لوگ اتنے ہزاروں کے لوگوں میں پریزن وین کے اوپر لوگ چڑھ گئے۔ جب حماد اظہر گرفتاری دینے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بڑا ایک قافلہ تھا کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے، وہ تو انہوں نے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا نہیں، ورنہ پوری دنیا باہر تھی۔ میں کہتی ہوں آج کل آپ نے پشاور مناظر دیکھے ہیں نا، وہ کوئی ڈرون فوٹیج نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اور آج آپ پنڈی میں دیکھ لیں پورا پنڈی ابھر کر آیا کہ ہم نے گرفتاری دینی ہے۔ یہ جتنا ہی ظلم کر لیں لوگوں نے کہتے ہیں نا خوف کے بت توڑ دیے، اب لوگوں میں کوئی خوف نہیں، کر لو جتنا ظلم کرنا ہے۔ صحیح جی دوستو، کل مریم نواز نے اپنی ایک تقریر کی کسی کنونشن کا، کیونکہ اب وہ جلسہ تو کرنے کے قابل نہیں رہی، تو ایک کنونشن سے خطاب کرتی ہیں، اور وہ بھی شادی بیاہ کا جو جہاں فنکشن کیا جاتا ہے اس جگہوں پہ۔ کل مریم نواز نے اپنی ایک تقریر کی جس میں انہوں نے 2 حاضر سروس ججوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ویسے تو انہوں نے 5 لوگوں کی تصاویر دکھائیں، جس میں سے 4 جج تھے اور ایک فوج کے سپہ سالار جو ہے جنرل فیض حمید کی تصویر دکھائی گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ 5 جو ہیں ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جن 4 ججوں کا نام لیا جس میں سے 2 حاضر سروس ہیں، محترمہ مریم بی بی جو ہیں وہ عدلیہ پر دباؤ ڈال رہی ہیں، جو کہ نون لیگ کا پرانا ہتھیار ہے، اپنی مرضی کے جج رکھ کر فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ ذرا مریم نواز نے عدلیہ پر اس طرح سے ریمارکس دیے کہ اگر اس طرح کے ریمارکس کوئی اور دیتا تو شاید اب تک ان کے منہ پر کالا کپڑا ڈال کر نامعلوم جگہوں پہ اس کو منتقل کر دیا جاتا، لیکن رضا یہ مریم نواز نے اس قسم کا عدلیہ پر نشانہ باندھا اور عدلیہ کو نشانہ بنایا تاکہ جو ہے وہ عدلیہ کمزور ہو جائے۔ شمی صرف عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا ہے،
صرف وہ 2 جج ہیں جن کو نشانہ ہی پی ڈی ایم بنا رہی ہے. وہ 2 جج کون ہیں؟ شاید یا تو ان کے پاس ان کی کوئی ویڈیو یا آڈیو موجود نہیں ہے, تبھی ان کو اب یہ ہے نا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ 2 جج کون ہیں؟ وہ 2 جج وہ ہیں جنہوں نے ان کے حساب سے فیصلہ نہیں کیا. نیب کے جو چیف تھے انہوں نے ریزائن کیوں کیا, ان کو ریزائن کیوں کرنا پڑ گیا؟ وہ اس پوزیشن میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے, مگر وہ اتنا پریشرائز تھا وہ بندہ کہ وہ اس پی ڈی ایم کے خلاف, اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں چل سکتا, اور تو اس کو ریزائن کرنا پڑ گیا. یہ 2 جج بھی وہی ہیں شاید, میرے جہاں تک میرے علم میں بات ہے کہ ان کے پاس ان 2 جج کی ویڈیو نہیں ہے یا پھر کوئی آڈیو نہیں ہے, تبھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ورنہ جتنے بھی ہماری عدلیہ ہے نا سب فارغ اسی لیے ہو گئی ہے, ہمارے انصاف کا نظام ہی اس لیے فارغ ہو گیا کہ جو اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے اس کی یا تو آڈیو لیک ہو جاتی ہے یا اس کی وہ ویڈیو لیک ہو جاتی ہے. اگر یہ 2 ججوں پہ اعتراض کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اعتراض کس چیز کا. اگر اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا ہے تو آئین کے مطابق اعتراض اسی بات کا ہے نا کہ ہماری مرضی سے نہیں چل رہے. پورے ملک کو قابض کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ ہماری مرضی چلے, جو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا بقول آپ کے, ان کو نامعلوم جگہوں پہ لے کے جا کے ان کو بہرانہ کر کے مارا جائے گا, یا پھر ان کی ویڈیو ان کی آڈیو ریلیز ہو جائیں گی. ابھی دیکھیں نا جو عرشی شریف کا جج جو زبیری ہیں, عابد زبیری, جنہوں نے چند ریمارکس دیے تھے, ابھی تو فیصلہ بھی نہیں دیا تھا, چند ریمارکس دیے اور ود ان فیو آورز ان کی آڈیو لیک ہو گئی. آپ نے عوام نے, پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے کہ ذرا ان کی مرضی سے آپ ایک قدم اٹھا لیں تو اس طرح یہ لوگوں کو بہرانہ کرنے پہ لگ گئے ہیں. اور چلو مرد تو مرد, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا. ہماری جو یاسمین راشد ہیں انہوں نے 2 دن پہلے مریم بی بی کو 2-3 الفاظ کے سخت الفاظ کے کہہ دیے, انہوں نے 2 دن بعد ان کی بھی آڈیو لیک کر دی. یہ اس طرح عوام کو بلیک میل کر رہی ہیں. وہی بات ہے ننگا قانون ننگا نظام, جس طرح ہمارے عمران خان ریاض نے کہا کہ وہ جس کو دیکھو اس کو ننگا کرنے پہ تلی ہوئی ہیں. یا ان 2 ججز کی یا تو ان کے پاس ویڈیو, جہاں صاف صاف بات ہے ان کی کوئی آڈیو ویڈیو اب تک ہاتھ ان کے لگی نہیں, اس لیے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. اور آپ دیکھیے گا اس تنقید سے یا اس سے بھی, اور پہلی بات شمی نہیں کر رہی, انہوں نے اسی طرح فوج کو بھی نشانہ, جب فوج ان کے خلاف تھی اس کو بھی نشانہ بنایا تھا. اور پھر وہی بات ہے ان کو کسی کی سپورٹ موجود ہے نا شمی, بالکل, تبھی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں, پھر ان پہ کوئی ہاتھ ڈالتا نہیں, نہ ان کو کوئی گرفتار کرتا. عام انسان ہوتا تو شاید اب تک وہ شمی عمران خان نے چند سوال کیے تھے ان جج سے, جو انہوں نے عمران خان سے معافی منگوائی تھی, انہوں نے مطالبہ کیا تھا. رضا فواد چودھری صرف منشی کہا تھا, وہی نا عمران خان کے پیچھے عمران خان میں 2 FIR کاٹ دی گئی کہ انہوں نے تو عدالت کی توہین کر دی, جج کی توہین کر دی, انصاف کی توہین کر دی. ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے بھی گئے. اب یہ جو پورا محاذ چلا رہی ہیں عدلیہ کے خلاف, تو ابھی کسی کی توہین نہیں کر رہی, مگر وہی بات ہے نا ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا شمی. ان کو ان پر سب میں بڑی سپورٹ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے رہنا. ایگزیکٹلی, مجھے لگتا ہے ادھر اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی تصویریں چلائی گئی. عدلیہ بھی ہماری کہتے ہیں, میں اس لیے میں اپنے منہ بند رکھے ہوئے کہ ان کے پاس جو ہے عدلیہ ان کے پاس جو ہے پی ڈی ایم کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. بالکل صحیح. جی دوستو, ساتھ ساتھ مریم نے جب کل تصویریں دکھائیں لوگوں کو, وہاں پر موجود لوگوں کو, تو اس میں سے ایک جنرل فیض حمید کی تصویر تھی, اور بار بار وہ ان پر تنقید کا نشانہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ اپنا ہر کام جنرل قمر جاوید باجوہ کی مرضی سے کیا کرتے تھے, جبکہ قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے میں وہ واحد کردار ہے جو کہ جس کا ذکر جو ہے وہ ہر عوام کا ہر بندہ جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن مریم نواز نے ان کی تصویر رضا نہیں دکھائی. کیا باجوہ کے بارے میں ابھی بھی مریم نواز یا پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ نرم گوشہ موجود ہے؟ بالکل موجود ہے شمی. نون لیگ کو پی ڈی ایم کو چلانے والا ہی باجوہ ہے. اور میں نے پہلی بار اپنے پہلے بھی ولاگ میں بات کہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک بندے کا نام نہیں ہے, صرف باجوہ ہی اکیلا نہیں ہے, باجوہ کو بھی نیچے سپورٹ حاضر ہے. باجوہ تھوڑی آدم سواتی کو ننگا کر رہا تھا کھڑے ہو کر, آدم سواتی کے گھر تھوڑی باجوہ گیا تھا, آدم سواتی کو کس نے اٹھایا تھا؟ بالکل. یا فواد چودھری گھر تھوڑی یہ ہمارے باجوہ گئے تھے اٹھانے کے لیے, ان کو کون اٹھا رہا تھا؟ کون شہباز گل کو 14 دن تک شہباز گل کے ساتھ زیادتی کرتا رہا؟ صرف باجوہ اکیلا نہیں ہے, باجوہ کے نیچے پورا ایک نظام ہے جو باجوہ چلاتا تھا. اور باجوہ کے ہینڈلر, ہمارے سے ہم کہتے ہیں نا ہینڈلرز ایک بندہ باجوہ اکیلا نہیں ہے, باجوہ کے نیچے بھی بہت سے باجوہ کے سپورٹر ہیں. باجوہ تو اب ریٹائر ہو گیا نا, باجوہ نے اپنی کرسی خالی کر دی, مگر باجوہ کی دہشت ابھی تک کوئی قائم رکھے ہوئے ہے نا شمی, یہ بات آپ بھی جانتی ہیں. اور ابھی بھی باجوہ کے ریٹائر ہونے کے باوجود اتنی دہشت باجوہ کی ہونا, پی ڈی ایم کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہونا, مطلب کہ باجوہ کے نیچے جڑیں موجود ہیں. بے شک
बेशक आपने जड़ पे कहते ना क्या उससे जड़ से ये पेड़ नहीं उखड़ा है, अभी इसकी जड़ें अभी भी मौजूद है। बेशक आपने पेड़ काट दिया मगर इसकी जड़ें मौजूद हैं, हमने वो जड़ें निकालना ही है। बाजवा को इतनी सपोर्ट किसकी हासिल है? क्यों बाजवा का कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा? क्यों अरशद शरीफ की कातिल पकड़े नहीं जा रहे? क्यों फैसल नसीर पे हाथ नहीं डाला जा रहा? इमरान खान ने खुल्ला नाम बताए हैं जो उनके जो जो जिन्होंने उन पर शूट करवाया था, क्यों उनकी FIR नहीं हुई? बाजवा थोड़ी घर जाके किसी को उठा के ला रहा है, या बाजवा थोड़ी आतंकवादी को बहराना कर रहा था। वो लोग कौन थे जो सफेद लिबास में आए थे? लेकिन रिदा बाजवा ने ये तो मान लिया ना एक सहाफ़ी के थ्रू कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हर गुनाह हर जुर्म मानेगा। शिमी चली बाजवा तो था ना, उसने कबूल भी कर लिया। बाजवा चलो हेड था मगर वो अकेला तो नहीं कर रहा था सारे काम। इसके नीचे जिस तरह इमरान खान एक लीडर है, उसके नीचे पूरी पार्टी है इंसाफ की, इस तरह जुल्म करने वाला भी एक लीडर होता है और उसके पीछे नीचे पूरी पार्टी होती है। अगर एक इंसाफ की पार्टी मौजूद है ना तो एक जुल्म करने वाली पार्टी मौजूद है। तो मरियम नवाज को चाहिए था ना कि वो अपनी तकरीरों में बाजवा का भी जिक्र करे, लेकिन बाजवा उनको सोने का चमचे से खिला रहे हैं ना। वही बात है ना, PDM को सपोर्ट ही हमारी बाजवा की है। बिल्कुल, और उसी की लाई हुई है। लाइव शहबाज शरीफ को बिठाने वाला ही बाजवा है, रजीम चेंज कराने वाला बाजवा है। उसने कबूल किया है ना, तो जो मुंह में निवाले डालता है थोड़ी उसके खिलाफ, जो कुत्ते थोड़ी अपने आका के खिलाफ भौंकेंगे। कभी आपने देखा कुत्ता कभी अपने आका भौंके? कभी नहीं भौंकेगा, हालांकि वो है कुत्ता मगर कभी नहीं भौंकेगा वो, क्योंकि उसकी फितरत में नहीं, क्योंकि जो जिसका पट्टा तो इसी ने बाजवा ने डाला हुआ है ना गले में। चल ये लोग रहे मगर डुबडी तो बाजवा ही हिला रहा है ना, बाजवा की मर्जी के फैसले तो ये लोग कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही। सिर्फ मरियम नवाज को इमरान खान नहीं पसंद, बाजवा को भी नहीं पसंद थे। बाजवा की जिद थी ये जो पूरी हुई है रिजीम चेंज के चक्कर में। बिल्कुल जी दोस्तों, आखिरी खबर जो व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशा खाना के केस जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ उन्हें 9 मार्च को जो है वो इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो ये कहते रहे कि ठीक है, तोशा खाना में जो मैंने लिया या जो मैंने बेचा वो उसका रिकॉर्ड मैं दे चुका हूँ, तो मुझसे पिछली हुकूमतों को भी चाहिए कि वो अपना सारा रिकॉर्ड दें। तो क्या हुआ, PDM ने क्या किया कि हाई कोर्ट में उन्होंने सन 2002 से जो है वो रख दिए, और इतनी चालाकी और इतनी मकारी इन्होंने दिखाई कि सन 2002 से पहले अगर नून लीग 90 की दिहाई में जाएं तो नून लीग की हुकूमत थी जिसका रिकॉर्ड अगर आप खोल के देखें तो उन्होंने तोशा खाना से लूट मार की, लेकिन उसका रिकॉर्ड उन्होंने नहीं दिया। सन 2002 से रिकॉर्ड जो है वो दिया। रिदा, इस तरह का इंसाफ पाकिस्तान में पाकिस्तान में इंसाफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली बात तो ये हो गई। और सिर्फ नून लीग की बात अगर तोशा खाना की करें, तोशा खाना के रिकॉर्ड खुलवाएं तो बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं जरदारी के भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी मौजूद हैं, और 30 साल से जो उनका बाप नवाज शरीफ हुकूमत करता रहा, तोशा खाना के बड़े बड़े रिकॉर्ड उनके भी मौजूद हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ तो अपने दौरे हुकूमत में कारपेट जो है ना, पता नहीं कितने कारपेट भी इसने भेज दिए थे। नवाज शरीफ नहीं, कितनी गाड़ियां पीपल्स पार्टी, हमारे जरदारी साहब, हमारी बेनजीर साहिबा, बहुत सारे रिकॉर्ड है शामिल मौजूद हैं। और रही बात इमरान खान की, तो अगर आप इनके रिकॉर्ड खुलवा के देखें तो इमरान खान ने वही बात है ना, सुई तक अगर उनका जुर्म तो चलो एक सुई के बराबर हो गया, अगर वो जुर्म है भी तो सही, मगर इमरान खान ने वादे दलील बयान कर दी है कि फला चीज़ मैंने ली थी, उसकी पेमेंट मैंने इस तरह की थी, वो बता चुके हैं, वो गवाहियां भी दे चुके हैं, वो कागजात भी जमा करा चुके हैं, मगर इन्होंने अब तक कोई रसीद जमा नहीं कराई। इनके पास तो जवाब मौजूद ही नहीं, ना जवाब देना पसंद करते। अब वही बात है ना, कोई से सवाल कर ले तो बागी और गद्दार हो गया। तभी तो रिदा नैब के चेयरमैन ने कहा कि तोशा खाना का केस बनता ही नहीं है इमरान खान पर। इमरान खान पे कोई केस नहीं बनता शिम्मी, उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़ा हुआ है, इसलिए वो बागी, इसलिए वो गद्दार है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़ा हुआ है। वही बात है ना, जो पाकिस्तान की आवाम का सोचे या तो उसको लटका दो, जितना भुट्टो को लटका दिया था, अब इमरान खान को भी लटका दो, मगर वही अब आवाम जो है खड़ी है। पिछली दफ़ा भुट्टो का वक्त में ना आवाम इतनी बागी कहते ना इतनी शऊर वाली नहीं थी जितना इमरान खान ने आवाम को शऊर दे दिया है। और मैं कहती हूँ जितनी आवाम इमरान खान का खड़ी है ना, इनकी भूल है कि इमरान खान पे तोशा खाना खोल कर या इस तरह केसेस चला के इमरान खान को पकड़ लेंगे। 1 साल से कोशिश कर ही रहे ना शिम्मी, हज़ारों FIR काट दी, इमरान खान पे हाथ डाल सके नहीं डाल सके, आगे भी नहीं डाल सके। और इधर वही फिर दोबारा से मैं आपके अल्फाज कहूँगी कि इमरान रियाज खान की तरह जो है ना ये हुकूमत नंगी हो रही है, नंगा कानून नंगा निज़ाम। वही बात है, बिल्कुल इमरान खान रियाज ने बिल्कुल सही बात की है कि ये दूसरे के कपड़े फाड़ने के चक्कर में अपने कपड़े फाड़ चुके हैं, और ये निजाम के कपड़े फाड़ चुके हैं, ये खुल के सामने आ गए हमारे। बिल्कुल, और इधर रोज कुछ ना कुछ करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ये लोग।
शमी वही बात है ना, झूठ के पाँव लंबे नहीं होते, झूठ के हाथ लंबे नहीं होते। जितना झूठ बोल लें, फरेब कर लें, अवाम ने अपनी आंखें खोल ली हैं। अवाम की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई थी, जो ये कहते थे सियासत का सियासत सियासत सियासत, अब अवाम कहती है सियासत नहीं, ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। अब हर बंदा, हर एक आम बंदा, एक रेड़ी वाला ले लें, एक साबुन वाला कह लें, एक आलू वाला कह लें, वो सब बोल रहे हैं। और अब हर जगह ये बात हो रही, शादी में, ब्याह में, दावतों में, हर जगह सियासत बात हो रही है और मीडिया में बात हो रही है। अब इनकी भूल है कि ये अवाम को खामोश करा लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही जी। दोस्तों कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें और जो है वो आपके सामने जो है वो अच्छी न्यूज़ लेकर आएँ और आपके साथ शेयर करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।